کونین کیا ہے خلد کا قبضہ لیے ہوئے، قبضہ لیے ہوئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المختار الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، والہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم، وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ بگرداب بلا افتادہ کشتی، ضعیفان شکستارا تو پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ عزیزان گرامی وقار، آج ہم ہمارے سلطان، ہمارے بادشاہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر آئے ہیں۔ دنیا کے ہر خطے میں مسلمان آباد ہیں، اور ہر مسلمان کے دل میں اللہ کے ولی کی عظمت ہوتی ہے۔ وہ اولیاء اللہ کو قدر کی نگاہوں سے دیکھتا ہے، لیکن اولیاء کاملین جس خطے میں بھی ہیں، جہاں پر بھی ہیں، وہ سب ہمارے تاج ہیں، لیکن سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق ہم پر زیادہ اس لیے ہے کہ ہم ان کے ہم وطن ہیں، ان کے اسی ہند میں رہتے ہیں جس کی سلطنت اللہ نے انہیں پچھلے 800 سالوں سے نواز رکھا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ وہ غریب نواز القاب میں معین الدین، سلطان الہند، عطائے رسول، خواجہ خواجگاں سیدنا حسن چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنجری بھی ہیں، چشتی بھی ہیں، اجمیری بھی ہیں۔ اس مقدس بارگاہ میں ہم کچھ خراج عقیدت پیش کرنے سے پہلے کچھ باتوں کی طرف قرآن و حدیث کے ذریعے سے آپ کے دل و دماغ میں ابتدائی باتیں پہنچانے کی ضرور کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، جب اللہ کے صالح اور نیک بندوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو رحمتیں اترتی ہیں۔ ان بزرگوں کا ذکر کرنا ہمارے مقدر میں آیا ہے اس لیے کہ ہم اللہ کی رحمت کے طلبگار ہیں۔ ذکر ان کا ہوتا ہے، رحمت اللہ اتارتا ہے، یہ حدیث پاک میں ہے۔ اور قرآن کی طرف جب چلے تو قرآن نے ان کے ہی متعلق تو فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ اب سچوں کے ساتھ رہنے کا حکم ہے تو پھر اس اجمیر کے داتا و خواجہ سے سچا ہمارے ہندوستان میں ہے کون ہے؟ اور سچائی کیا ہے انہوں نے ہندوستان کو بتائی ہے۔ یہ دو چیزیں اپنے ذہن و دماغ میں رکھیں کہ ہم جب کبھی کسی ولی کی یاد منانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو یہ بہت سارے لوگوں نے آج افواہ جو پھیلا رکھی ہے، یہ بریلویوں کا طریقہ ہے۔ یہ بریلوی عرس منانے والے، اولیاء کی باتیں کرنے والے ہیں۔ کاش وہ اس بات کو سمجھ جاتے کہ یہ عقیدہ بریلی کا نہیں، قرآن کا ہے اور میرے مصطفیٰ کا ہے۔ قرآن نے کہا اولیاء کا ذکر کرو اور ان کے ساتھ رہو، اور قرآن تو یہ بھی کہتا ہے خبردار اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ انہیں کوئی غم ہے۔ اور حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب جب ذکر کرو گے اللہ کی رحمتیں اتریں گی،
اور رہی بات دشمنی کی تو سوچنا بھی مت. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. اللہ رب العزت خود فرماتا ہے، اے محبوب آپ فرما دیں جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی میں اس کو اپنے ساتھ جنگ کرنے کا اعلان کرتا ہوں. آئے میرے ساتھ وہ جنگ کرے، مجھ سے لڑے. یہ رب ذوالجلال کو گوارا نہیں کہ اس کے دوستوں کو کوئی ستائے، اس کے محبوبوں کو کوئی پریشان کرے. ایک بات یاد رکھنا، اولیاء کاملین میں اکثر اولیاء تو بڑے جمالی رہے ہیں، بہت ہی صبر و تحمل والے رہے ہیں. کبھی انہوں نے پلٹ وار کسی پر نہیں کیا، نہ زبان سے نہ ہاتھ سے، اکثر اولیاء کاملین. لیکن ان کے کسی کو ہلاکت کی دعا نہ کرنے سے کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ وہ انہیں ستا کر بچ جائے گا، بلکہ رب ذوالجلال کبھی ایسوں کو خالص چھوڑتا نہیں، بلکہ وہ انتقام حقیقی اس انداز سے لیتا ہے کہ قیامت تک آنے والوں کے لیے وہ شخص عبرت بن جاتا ہے. وہ شخص عبرت بن جاتا ہے. جس نے بھی اولیاء کاملین کی دشمنی پالی، اللہ رب العزت نے اسے دنیا میں ایسا ذلیل کیا کہ وہ رہتی دنیا تک لوگوں کے لیے ایک عبرت کا نشان بن گیا ہے. اکثر کو دیکھیں آپ، یا تو نبیوں سے دشمنی کرنے والے ذلیل ہوئے، یا اللہ کے اولیاء سے دشمنی کرنے والے ذلیل ہوئے. فرعون اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو سرکشی کرنے لگا تھا، فقط ایک نبی کے ضد میں، نبی کی مخالفت میں، موسیٰ علیہ السلام سے اسے حسد اور دشمنی پیدا ہوئی. تو یہ اچھوں کی دشمنی جانتے ہیں آپ کہاں تک لے جاتی ہے؟ اس کے عقیدے کی طرف لے جاتی ہے. میں نے ایک مثال اس سے پہلے بھی بتائی تھی. جب دشمنی ہوتی ہے تو یہ بات ضرور یاد رکھنا کہ کس ٹائپ کی دشمنی کر رہے ہو اور کس سے کر رہے ہو، اور اس کے بعد پھر اس سے دشمنی ہونے کے بعد جو نقصانات ہوتے ہیں. میری اگر کسی ڈاکٹر سے دشمنی ہو گئی تو ہوتا کیا ہے، انسان کی فطرت ہے، ڈاکٹر تو ہماری نظروں میں گرا ہی گرا، اس کی ڈگری بھی گر گئی، اور ہم نے اس کی ڈگری کو نکار دیا کہ یہ کون سی ڈگری لے کے بیٹھا ہے، جھوٹا ہے. اور اس کے بعد اگر وہ اپنی ڈگری کی سرٹیفکیٹ دکھا بھی دیا تو دشمنی کی وجہ سے ہم اس میں عیب تلاش کرنے شروع کریں گے کہ اس کی ڈگری میں یہ خامی ہے، اس کی ڈگری کمال کو نہیں پہنچی ہوئی. دشمنی شخص سے تھی لیکن بڑھتے بڑھتے اس کی ڈگری تک پہنچ گئی. اب اس کے بعد اس کے بولنے سے نفرت، اس کے چلنے پھرنے سے ہمیں نفرت. دشمنی اس کے اخلاق تک لے جاتی ہے اور بہت اوپر تک لے جاتی ہے. اسی لیے جیسے مثال کے طور پر ہم سے دشمنی کرنے والے، میں تو مخالفت کرنے کی کھلی اجازت دیتا ہوں. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ مجھ سے اگر کسی کو اختلاف ہے تو اس کا حق ہے. میں بھی انسان ہوں، آپ بھی انسان ہیں، مجھ سے اختلاف کرنے کا آپ کو پورا حق ہے. ضرور اختلاف کریں مجھ سے، لیکن اس اختلاف کو جب بڑھاوا دو گے تو ہوگا کیا؟ صرف آپ کا اختلاف اور آپ کی دشمنی مجھ سے نہیں رہ جائے گی، میری پڑھی ہوئی قرأت سے بھی دشمنی ہو جائے گی، میری بیان کی ہوئی حدیثوں سے بھی دشمنی کرنے لگ جائیں گے. ہمارے بیان کردہ تفسیر کو بھی تم ایک بار گمراہی کہہ دو گے اور خود کافر ہو جاؤ گے. یہ دشمنی ذات تک نہیں باقی رہتی بلکہ پھر اس کے کاموں تک بڑھ جاتی ہے. اسی لیے فرعون نے کیا کہا، موسیٰ اگر خدا تعالی مجھے خود بتا دیتا کہ میں تجھے پالتا ہوں تو میں مان لیتا، لیکن موسیٰ کا وہ خدا ہے اس لیے نہیں مانوں گا. دشمنی موسیٰ سے تھی اس لیے موسیٰ کا جو خدا ہے میں اسے نہیں مانوں گا، اس کے خدا کو میں کیوں مانوں. تو دشمنی جب کسی سے ہوتی ہے تو اس کے بڑوں سے اور اس کے پورے سلسلے سے دشمنی ہو جاتی ہے. اسی لیے جس نے بھی اولیاء کاملین سے دشمنی کی ان کی لمبی چوڑی فہرست ہمارے پاس ہے. تو پھر انہوں نے تمام اولیاء کو، ان کے مرشدوں کو، ان کے مشائخ کو، ان کے نسب کو گالیاں دینا شروع کیا. جیسے کہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جس کو نسبت ہوئی، اب ان کے نام کے برے معنی وہ تلاش کرنا شروع کیا. خواجہ کا مطلب یہ ہوتا ہے، معین کا مطلب یہ ہوتا ہے. دشمنی کسی ولی سے تھی اور وہ ان الفاظ کی تحقیق میں چل پڑا اور نادان ایسے منہ کی کھایا اور دھوکہ کھایا
کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک دشمنی کر لیا. جب کہا جائے کہ عطائے رسول بھی ہیں وہ، تو سیدھے کیا کہنے لگا کہ رسول نے اگر انہیں عطا کیا تو رسول بھی صحیح نہیں ہے. معاذ اللہ رب العالمین. دشمنی کہاں سے کہاں تک لے گئی. اسی لیے سوچ سمجھ کر کے کسی سے اختلاف کرنا کہ کہیں تمہارا اختلاف تمہیں خدا کی دشمنی تک نہ لے جائے، رسول کی دشمنی تک نہ لے جائے. اولیاء کاملین کی گستاخی اور ان سے دشمنی میرے عزیزوں، یہ ہماری ہلاکت کا سب سے بڑا راستہ ہے. جب قرآن نے کہہ دیا کہ ان کے ساتھ رہو تو اسی میں عافیت ہے. اب آج ہم اس شہنشاہ ہند کے دربار میں حاضر ہیں. تھوڑی دیر کے لیے آپ توجہ کریں گے تو میں آپ کو اجمیر معلیٰ پہنچا دوں گا، اور تصور میں تمہیں غریب نواز کا روضہ مبارک نظر آ جائے گا. اور ہم صرف اجمیر نہیں، ان کے آبائی وطن پہنچتے ہیں جہاں سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی. سنجر کا وہ علاقہ، غریب نواز کے والد گرامی سید غیاث الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی والدہ بی بی ام الورا، دونوں حافظ قرآن تھے، دونوں عالم تھے، ماں بھی اور باپ بھی. اور یہ تقریباً 537 ہجری کے قریب کا کچھ واقعہ ہے. سنجر کا علاقہ مشہور تھا، پورے کے پورے علاقے میں جو لوگ رہتے تھے وہ کوئی ایسا نہیں تھا جو تہجد نہ پڑھتا ہو. پورے گاؤں میں، اس سنجر میں جہاں پر غریب نواز کی پیدائش ہوئی، پورا علاقہ تہجد گزار تھا. تہجد میں کسی کی قضا نہیں ہوتی تھی، اس میں وہ لوگ کمپٹیشن کرتے تھے، سبقت لے جاتے تھے. ایک رات ایسی آئی، 13 رجب المرجب تاریخ یہ بتائی گئی ہے، 13 رجب کی تاریخ تھی، اور آسمان پر آدھی رات میں ہی سفیدی ظاہر ہو گئی. اور اتنی سفیدی سی آئی کہ لوگوں کو گمان ہونے لگا کہ صبح صادق ہو چکی. صبح کی سفیدی جیسے نمودار ہوتی ہے، آدھی رات میں ہی سفیدی ظاہر ہوئی. تو جس کی آنکھ کھلی وہ بے ساختہ دوڑتا ہوا باہر آیا کہ ہائے میری تہجد قضا ہو گئی. سوئے ہوئے تھوڑی سی آنکھ کیا لگی کہ آنکھ کھلی تو دیکھا روشنی ہے، اور جب صبح کی روشنی آ گئی تو تہجد کا وقت ختم ہوا. سنجر کے علاقے میں یہ خبر پھیلی، اور جتنے متہجد تھے، جتنے تہجد گزار تھے، سبوں کو ظاہر سی بات ہے وہ بزرگوں کا تال میل بہت اچھا تھا کہ ایک عبادت کرتا تو دوسرے کو اٹھا بھی دیتا تھا، دوسرے کو تعاون بھی کرتا تھا. سارے لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے کہ کیا حال ہے، کیا حال ہے. اس میں موجود کئی عمر دراز بزرگوں نے کہا ہمیں تو نہیں لگتا کہ ہم سے غفلت ہوئی، لیکن یہ اجالا کچھ اور بتا رہا ہے. وہ سب سنجر کی جامع مسجد کے قریب پہنچے تو دیکھا جامع مسجد کے خلف میں قریب میں ایک گھر پر آسمان سے جھماجھم نور کی روشنی برس رہی ہے، نورانی قندیل لٹکی ہوئی ہے. اور وہ گھر پتہ کرنے پر معلوم ہوا کہ حضرت غیاث الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے، بی بی ام الورا کا گھر ہے. تو کئی تہجد گزار بزرگ وہاں پر جمع ہوئے کہ آدھی رات میں اجالا اور ان کے گھر سے اجالا. ابھی یہ سب کشمکش میں تھے کہ غیاث الدین کا دروازہ کھلا، ایک دایا باہر آئی اور معین الدین کی ولادت کی خوشخبری سنائے. حسن چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب نواز کی ولادت کی تاریخ میں لکھا گیا ہے آدھی رات میں پورا سنجر روشن تھا. رات آدھی ہے اور تہجد پڑھنے والے اس گمان میں آ گئے تھے کہ صبح ہو گئی اور ہماری تہجد قضا ہو گئی. لیکن پتہ کرنے پر، جانکاری حاصل کرنے پر یہ معلوم ہوا کہ یہ نہ صبح ہوئی ہے نہ سفیدی ہوئی ہے، بلکہ یہ کوئی اور صبح معین الدین لے کر کے آیا ہے. کفر کے ظلمات میں، شرک کے اندھیریوں میں معین الدین نام کا ایک چہرہ ایسی سفیدی لایا ہے کہ یہ سفیدی اب وہاں سے نکلی تو ہندوستان میں آئی. اور ہندوستان میں بھی جب وہ آئے تھے یقیناً یہاں بھی بہت اندھیرا چھایا ہوا تھا،
कुफ्र का अंधेरा, शिरक का अंधेरा, जादू का अंधेरा, बिदआत का अंधेरा, खुराफात का अंधेरा। लेकिन जैसे ही ये चांद तुलू हुआ, उन्हीं अंधेरियों में खूब 90 लाख को रोशन भी कर गया। अजीज़ान गिरामी, मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की विलादत बासआदत के बाद उनके वालिद उनकी अहलिया से, अपनी अहलिया से कहते हैं, उम्मुल वरा से, बच्चे का नाम क्या रखना चाहिए? उम्मुल वरा कहती हैं, मशवरा चल रहा था शोहर बीवी में, पहला बच्चा है, तो मां कहती है सरकार गरीब नवाज की, हमें मशवरे की जरूरत नहीं, बल्कि मैं इस बच्चे के हमल के दौरान कई बड़े मशाइख को ख्वाब में देखा है और उन्होंने मुझे मुबारकबादी देते हुए कहा है कि तेरा पेट हसन हो, तेरा मौलूद हसन हो। हसन का मतलब होता है खूबसूरत, जमाल वाला। तो ये मशाइख ने मेरे हमल के दौरान मुझे रात में कई ऐसी खुशखबरियां सुनाई थी कि तेरा पेट, तेरा शिकम हसन हो और तुझसे पैदा होने वाला हसन हो। हसन का मतलब खूबसूरती। तो क्यों ना हम उन मशाइख की उसी बशारत पर बच्चे का नाम हसन रखते हैं। और फिर जब इन दोनों ने हसन नाम रखा तो गैब से निदा आने लगी, हसन मोइनुद्दीन, हसन मोइनुद्दीन, यानी यही हसन है जो दीन की मदद करेगा। मोइन का मतलब होता है मदद करने वाला। अब ये बचपन की आपकी विलादत के बाद परवरिश जो हुई, अब इसमें बताने की चंदा जरूरत नहीं, आपको मैं बात बता दूं। सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आले रसूल हैं। सैयदा कायनात फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की आल, जो हजरत इमाम हुसैन और हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से इमाम ज़ैनुल आबिदीन, ये जो सिलसिला चला है, और सेम टू सेम सिलसिला जो गौसे पाक का है, वही सिलसिला सरकार गरीब नवाज का है, सेम। और रिश्ते में आपको मैं बताऊं, गरीब नवाज की मां हजरत बीबी उम्मुल वरा हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सगी चचेरी बहन है। गोया कि सरकार गरीब नवाज गौसे पाक के क्या लगे? भांजे हुए। बीबी उम्मुल वरा गौसे पाक की बहन है, चचा की बेटी है। और हजरत गौसे पाक का जो हुसैनी सिलसिला है बाप से, वो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन की मां से हुसैनी सिलसिला है। और गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का वालिदा माजिदा से हुसैनी सिलसिला है, और इनका वालिदा माजिदा का सिलसिला हसनी है। दोनों में इतनी मुशाबहत है कि वो हसनी और हुसैनी सैयद हैं, और ये भी हसनी और हुसैनी सैयद हैं, नजीबुत तरफैन है। अब एक और रिवायत यह है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से लेकर गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तक जितने भी आपके आबा व अजदाद आए, आपके वालिद, आपके दादा, आपके परदादा, लेकर के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, इनके दादाओं में जितने भी थे सबके सब आलिम बाअमल और मुत्तकी परहेजगार अल्लाह के वली गुजरे। उसमें से एक भी कोई आम आदमी नहीं है, हर एक अपने वक्त का कुतुब है। जाहिर सी बात है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वो अमानत जिस घर में कुतुबों के जरिए से, अकताब के जरिए से आई हो, तो फिर उसकी तरबियत किस शान से हो रही होगी। आप बचपन में ही हाफिज कुरान बने। सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का सबसे पसंदीदा मशगला कुरान की तिलावत। कहीं पर बैठे कुरान पढ़ते थे, घर में बैठे कुरान, बाहर बैठे कुरान। उनके वालिद जब आपकी उम्र मुबारक 14 साल की थी, फरमाते हैं मोइनुद्दीन को कहीं पर भी किसी काम पर लगाया जाए, वो कुरान की तिलावत में रहता और काम खुद ब खुद होते रहते थे। ऐसा कई मर्तबा हुआ। अब गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के वालिद माजिद, जब इनकी उम्र 14 साल के करीब थी, विसाल पाक है, और सिर्फ अभी 1.5 साल नहीं हुआ था कि वालिदा माजिदा भी वफात पा गई। आपकी विरासत में, बाप की विरासत में सरकार गरीब नवाज को सिर्फ एक छोटा सा बगीचा अंगूरों का और कुछ फलों का और एक पंचक्की आई, जिससे आप अपना गुजर बसर फरमा रहे थे। और हाल ये था कि बागीचे में गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खुद अपने मलफूजात में फरमाते हैं, इनका काम था कुरान की तिलावत। और इतनी मशहूर आवाज थी,
इतनी प्यारी दिलकश आवाज थी कि चलने वाले रास्ते पर रुक जाया करते थे, हत्ता कि गैर मुस्लिम भी गरीब नवाज की तिलावत सुनने के लिए खड़े होते थे। कुरान पाक की तिलावत इतनी शानदार अंदाज में करते थे। और फरमाते हैं कि जब वो बागीचे में तिलावत करते, रात के वक्त पूरे बागीचे की झाड़ू भी लग जाती, जो पत्ते गिरते थे वो भी एक जगह जमा हो जाते थे। सुबह आते सारा काम पूरा मुकम्मल हो चुका होता। हुजूर गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, आखिर मेरा काम करता कौन है? मुझे किसी दिन बागीचे में झाड़ू झाड़ने की जरूरत नहीं पेश आई, और रोजाना पत्ते गिरते हैं दरख्तों के, ये कभी जमाने की नौबत नहीं आई। ये सोच करके आपने इरादा कर लिया कि आज की रात में बागीचे में ही रुकता हूं और देखता हूं कि झाड़ता कौन है। कोई तो होगा जो मेरे सुबह आने से पहले ही झाड़ू लगाता है और पत्ते जमा करके रखता है। रात का आखिरी पहर था, सुबह सादिक से पहले अचानक बागीचे में हलचल शुरू हुई। झाड़ू झाड़ने की आवाजें और पत्ते जमा करने की आवाजें, डालें टूट रही हैं जो सूखी हुई और एक जगह जाके जमा हो रही, लेकिन नजर कोई नहीं आ रहा है। यह काम होने लगा तो सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बेदार थे, जाग रहे थे। आप करीब चलते हुए आए, तवज्जो चाहता हूं। आपने आवाज दी कि जो कोई भी है, दोस्त को दोस्त से पर्दा नहीं करना चाहिए। अगर मेरी कोई इतनी मदद कर रहा है तो मेरा दोस्त ही होगा, और दोस्त को दोस्त से पर्दा नहीं करनी चाहिए, आ जाना चाहिए सामने। जैसे ही आपने आवाज लगाई, अचानक 6 लोग वहां पर नमूदार हुए। 6 ऐसे बुजुर्ग थे, उनकी हैयत, शक्लें बहुत ही आला किस्म की और बहुत ही ऊंची। सरकार गरीब नवाज ने पहली मर्तबा उन्हें देखा, पूछा आप हजरात हैं कौन? तो उन्होंने कहा हम सब जिन्नात हैं। जिन्नात हैं। उनकी उम्रें कई कई 100 साल की थी। कहा कि बचपन से आप अपने वालिद के साथ इस बागीचे में आते हैं और आप कुरान की तिलावत करते हैं, तो हम आपका कुरान का तिलावत करना बरसों से सुन रहे हैं, और आपका सुन सुन करके हमारा कुरान सही हो गया है। हम कुरान पढ़ने में, तजवीद में गलतियां करते थे। जब से आपकी तिलावत कुरान हमने इस बागीचे में सुनी, हमारी तिलावत सही हुई, हमारी तजवीद सही हुई। इस एतबार से आप हमारे उस्ताद होते हैं। उस्ताद का इतना अदब और एहतराम तो करने के हक हमें बनता है। आपके बागीचे की अगर हम रखवाली न करें तो फिर कौन करे? हम आपके शागिर्द हैं कुरान की तिलावत के एतबार से। इस तरह से ये बचपन के हालात हैं सरकार गरीब नवाज के। लेकिन कोई चीज आपको गुरूर और तकब्बुर में कभी मुब्तला नहीं की। जिसे कोई जिन आकर के कह रहा हो कि तुम्हारे काम मैं कर दिया करूंगा, वो फिर फख्र से क्या क्या सोच लेगा। अब तो जिन्नात मेरे कब्जे में है, डराऊं सबको? जिसके पास है नहीं वो झूठा बाबा आकर के यहां लोगों को कहता है जिन्नात है मेरे पास, जिन्नात है हमारे पास। अजीब व गरीब बात है, सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने उनके हजारों मुरीदीन जिन्नात में थे, लेकिन कभी गुरूर नहीं आया, कभी तकब्बुर नहीं आया। और पूरी जिंदगी पाक में कभी आपने जिन्नात की मदद नहीं ली। यह साबित करने के लिए कि जिन्नात को अल्लाह ने इंसानों के बाद का मर्तबा दिया है। तो अल्लाह ने जब तुम्हें अशरफुल मखलूकात बनाया है तो तुमसे जो अदना है उनसे क्यों खिदमत लो? अपनी हैसियत वो बनाओ कि जिन्नात खुद तुम्हारी मदद के लिए हाजिर हो जाए। और वो सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तवज्जो की नजर भी नहीं फरमाई उनके ऊपर। कहा ठीक है जाओ अपने काम में लगे रहो। 2-4 दिन गुजरे थे कि आपकी आदत जो खसलतें सीरत निगारों ने लिखी है, बड़ी प्यारी आदतें हैं। कई ऐसे अखलाक जिसको कहा गया है तखल्लकू बि अखलाकिल्लाह, अल्लाह के अखलाक में अपने आप को ढाल लो। अल्लाह के अखलाक क्या है? अखलाक का लफ्ज हदीस पाक में यह आया है कि रब तबारक व तआला जिन चीजों को पसंद फरमाता है उन चीजों को ढाल लो अपनी जिंदगी में। हजरत मोइनुद्दीन हसन चिश्ती गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आदतों में बचपन से गरीब नवाजी रही है, छोटी उम्र से ही। यहां तक कि छोटी उम्र में जब आपकी विलादत हुई उस वक्त से लोगों ने देखा है कि आपकी गरीब नवाजी कैसी है।
ایک دن باغیچے میں کام کر کے تھک کر بیٹھے تھے کہ ایک کوئی بزرگ آئے. آ کر کے انہوں نے پوچھا کہ کچھ کھانے کو ملے گا. جلدی سے اس درویش کو بٹھایا. مدد کرنا آپ کی فطرت میں تھا. بٹھایا اور بٹھا کر کے ایک انگور کا خوشہ توڑ لائے اور لا کر کے انہیں بڑے ادب سے دھل کر کے صاف کر کے ایک ایک انگور پیش کرتے تھے، جیسے کوئی اپنے عزیز مہمانوں کے لیے کرتا ہے. اب جب انگور کے خوشے تناول کیے، اس بزرگ نے پوچھا بیٹا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام حسن ہے اور لوگ معین الدین بھی کہتے ہیں. وہ بزرگ چونک گئے اور اس کے بعد انگور کے خوشے کھاتے کھاتے وہ رک گئے. کہا میں آج مقصد کو پہنچا ہوں، آج میں اپنے مقصد کو پہنچا ہوں. کہا کہ کیا مقصد کو پہنچے؟ آپ ہیں کون؟ انہوں نے کہا ویسے تو میرا نام ابراہیم قندوزی ہے، لیکن لوگ مجھے دیوانہ اور پاگل کہتے ہیں. مجذوب تھے وہ، دیوانہ کہتے ہیں اور بچے مجھے پتھر مارتے ہیں اور میں ہوں بھی دیوانہ. اس بزرگ نے کہا تو حضرت غریب نواز کے بچپن کے حالات ہیں. پوچھا آپ دیوانے ہیں تو کس کے؟ تو حضرت ابراہیم قندوزی جو آئے تھے مجذوب، انہوں نے کہا میں حاجی شریف زندانی میرے مرشد کا دیوانہ ہوں اور انہوں نے مجھے دیوانگی کی حد تک پلایا ہے اور چھوڑ دیا. اور مجھے ایک روٹی دی تھی اور اس روٹی کو یہ کہہ کر کے مجھے دیا تھا کہ جب تم اس مقام پر پہنچو جب تمہیں ساتوں عرش بغیر کسی تکلف کے نظر آنے لگیں تو آدھی روٹی کھانا، یا آدھی روٹی کھا لینا اور آدھی روٹی اپنے پاس رکھنا. ایک بچہ آئے گا معین الدین حسن نام کا، یہ اس کی امانت رہے گی. میں اس آدھی روٹی کو پچھلے 30 سالوں سے سنبھال کر رکھا ہوں. آدھی روٹی کو، نہ روٹی سوکھتی ہے نہ سڑتی ہے، میری جھولی میں ایسی ہے. وہ روٹی اٹھائی حضرت غریب نواز کو دیا کہ یہ آپ کی امانت ہے. اور اس کے بعد وہ اچھل کود کرتے رہے جیسے دیوانے کرتے ہیں، کپڑے پھاڑتے رہے اور بال اچھالتے رہے اور چلے گئے، غائب ہو گئے. حضرت سرکار غریب نواز ان کو پوچھ رہے تھے کہ حاجی شریف زندانی ہے کون جنہوں نے روٹی بھیجی ہے؟ یہ چشتی سلسلہ ہے کیا؟ حضرت ابراہیم قندوزی اچھل کود کرتے ہوئے کہے تو اسی لیے بنا ہے، تجھے سب پتا ہو جائے گا. تو اسی کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تجھے سب معلوم ہو جائے گا. اب مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، غائب ہو گئے. وہ آدھی روٹی کھانے کے بعد جو غریب نواز کی زندگی پلٹی ہے، اب دنیا سے رغبت ہی ختم ہو گئی. نہ انگور کے باغیچے میں دل لگتا تھا نہ پنچکی میں. اب تک تو قرآن کی تلاوت کرتے ہی رہتے تھے، لیکن اب بے قراری اتنی بڑی. آپ نے سوچا کہ اس دنیا فانی میں رکھا کچھ نہیں ہے. میں رب تبارک و تعالیٰ کے قریب بڑھنے کے لیے کسی شیخ کامل کی طرف چلتا ہوں. علم دنیاوی، علم ظاہری، علم شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، علم باطنی، یہ تمام علوم کے لیے میں نکلتا ہوں. وہ 14 سال کی عمر ہے، اس وقت یہ باغیچہ پورا آپ نے بیچ دیا، پنچکی بھی بیچ دیا اور جو مال ملا وہ سب فقراء اور مساکین میں تقسیم کیا. تھوڑا سا اپنے کھانے کے لیے اور سفر کے لیے رکھا اور نکل پڑے. کچھ لوگوں سے پوچھا علماء کا مرکز کہاں ہے، اقطاب اولیاء کہاں رہتے ہیں؟ کچھ لوگوں نے بغداد کا نام لیا، کچھ لوگوں نے سمرقند کہا، کچھ لوگوں نے بخارا کہا، کچھ لوگوں نے نیشاپور کہا. یہ بڑے بڑے، ظاہر سی بات ہے اگر آج ہم سے آپ پوچھیں گے کہاں علم کا مرکز ہے تو ہم بھی 2-3 چیزیں بتا دیں یا کوئی اور بتا دے. غریب نواز کو جب اولیاء کاملین کے مرکز کے بارے میں یہ تمام شہروں کا ایڈریس بتایا گیا، آپ نکل پڑے. آپ نے ارادہ کیا سب سے پہلے میں بغداد چلتا ہوں. بغداد کے سفر پر نکلے. کیسے؟ اسی سنجر سے جب نکلے تو کچھ بھی نہیں تھا، گھر بھی نہیں، کوئی چیز نہیں. راستے میں سفر کے دوران آپ کو میں حیرت انگیز بات بتا دوں، غریب نوازی کہتے کسے ہیں. آپ بیچ راستے میں پہنچے تو ایک ایسا ویرانہ تھا، بہت دور تک جنگل اور بیابان، جہاں ہو کا عالم طاری ہے، کوئی بھی نظر نہیں آتا. 2 لوگوں کو دیکھا گدڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن تھے وہ ڈاکو. وہاں بھیس بدل کر کے بیٹھتے تھے، روز آنے جانے والوں کو رو دھو کر کے یا کسی طرح ڈاکہ ڈال کر کے مال حاصل کرتے تھے. اس وقت جب سرکار غریب نواز کا گزر اس راستے سے ہو رہا تھا،
تو وہ دونوں ایک درخت کے نیچے بیٹھے. उनके करीब आने से पहले खुद गरीब नवाज उनके पास गए. पूछा, इस बयाबान में आप दो लोगों का तन्हा रात में बैठना क्या माने रखता है? उन्होंने कहा, हम दर हकीकत अजनबी हैं, परेशान हाल है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, अगर आपके पास कुछ खाने की चीज है तो दे दे. अपनी झोली में सरकार गरीब नवाज के जो जो कुछ खाने का रखा था सब उठा के उनके सामने रखा. वो दोनों रहजन डाकू खाते रहे. जब खाना मुकम्मल हो गया तो पूछा कि कुछ माल भी है तो दे दे. गरीब नवाज अपनी पूंजी में से जो था निकाल करके सबसे पहले ये कहते हैं, माफ करना, मेरे पास जितना है मैं दे रहा हूं, शायद आपकी जरूरत पूरी इससे ना हो तो मेरे बारे में बुरा गुमान मत करना कि आपकी जरूरत मैंने पूरी नहीं की. ये कह करके माल पूरा दिया. पूरा दे करके ये कह रहे हैं, अगर तुम्हारी जरूरत पूरी ना हुई तो मुझे बुरा मत समझना, मेरी जितनी ताकत थी मैंने दे दिया. झोली पूरी झटक दी उनके सामने. वो दोनों रहजन डाकुओं ने ये पूरा माल लिया और पूछा, आप कहां जा रहे हैं? गरीब नवाज ने फरमाया, बगदाद का सफर है, वहां से नेशापुर है. गरीब नवाज की ये बात सुनकर वो दोनों कहने लगे, ए अजनबी मुसाफिर, तुम्हें मालूम है बगदाद यहां से कितना लंबा सफर है? कहा, हां मालूम है, 1 महीने की मसाफत है, 1 महीने का सफर है पैदल, और उसके आगे नेशापुर उतना ही आगे है. गरीब नवाज से उन दोनों ने कहा, 1 महीने का सफर है, आपकी झोली में न खाना बाकी रहा न माल बाकी रहा, आप कैसे आगे का सफर तय करेंगे? गरीब नवाज ने पलट करके कहा, इस बयाबान और वीराने में तुम जैसों को मौला मुझसे माल पहुंचा सकता है तो मेरे सफर में भी वही इंतजाम करेगा. तुम यहां भी बयाबान में और वीराने में बैठे हो, देखो आसपास किसका घर है? कुछ नहीं है, लेकिन तुझे रब ने खिलाया कि नहीं खिलाया? उन्होंने कहा, यकीनन मौला ने ही खिलाया है. कहा, जो तुम्हें मुझसे खिला सकता है मुझे किसी और से खिला सकता है? उसके बाद वो दोनों की आंखों से ऐसे आंसू जारी हुए. दोनों ने तौबा की, कदम पकड़ लिया और कहा, माफ करें, हम ना अजनबी हैं ना मुसाफिर हैं, हमने धोखा दिया है आपको, हम डाकू हैं, माल लूटते हैं जो भी यहां से गुजरता है, कभी उससे मीठी चपड़ी बातें करके और कभी जोर जबरदस्ती. सरकार गरीब नवाज ने फरमाया, बस तुम्हारे दिल में अब रब की मोहब्बत आ गई है, तौबा करो और जाओ, ये जो माल मैंने दिया इसी से अपनी जिंदगी पूरी बिता लो. उन दोनों ने कहा, नहीं हुजूर, आप जा रहे सफर में, ये माल रख ले. गरीब नवाज ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत की रब्बुल आलमीन की ये शान है, जब वो बंदों को देता है तो वापस नहीं लेता, तो बंदा बंदे को देकर वापस मांगे, ये मौला को पसंद नहीं है, मेरे रब को अच्छा नहीं लगेगा. इसलिए हिबा जो होता है वो बख्शिश है और बख्शिश दोबारा मांगी नहीं जाती, आप रख लो इसे. गरीब नवाज ने वापस 1 पैसा भी नहीं लिया. सफर में चल पड़े. बीच रास्ता, रात का आधा पहर गुजरा भी नहीं था कि एक खातून उस रास्ते पर अचानक वारिद हुई और कहने लगी, ए मोइनुद्दीन हसन, आप मुसाफिर हैं इल्म दीन के, आप मुसाफिर हैं राह खुदा के, क्या ही अच्छा हो कि आप मेरे घर में आज एक दिन मेहमान नवाजी को कबूल कर ले. गरीब नवाज ने उस बूढ़ी औरत के घर मेहमान नवाजी को कबूल किया, खाना खाए, रात गुजारी, सुबह उठ करके चले. वो दोनों जो रहजन हैं वो गरीब नवाज के मुरीद भी हैं, खलीफा भी है. वो कहते हैं, हमने गरीब नवाज को रात एक बूढ़ी औरत क्या कयाम करते देखा, सुबह जब वो वापस वहां से चल पड़े, हमने थोड़ी दूर गरीब नवाज को रुखसत किया, वापस आकर के देखा तो ना बूढ़ी है ना घर है, कोई मकान नहीं. उस वक्त यकीन हुआ, सच फरमाया था मोइनुद्दीन हसन ने, जो बयाबानों में जंगलों में हमें खिला सकता है वो मोइनुद्दीन को तन्हा कैसे छोड़ सकता है. सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ये आला तवक्कुल, कुछ ना होकर सफर पर चलना. मेरे अजीजों, ये बोलना आसान है, करना बहुत भारी है, बहुत मुश्किल काम है. ये सफर के दौरान सब चीजें छोड़ करके निकलो तो पता चलेगा कि सफर किसे कहते हैं. हम तो सारे इंतजामात के साथ सफर करते हैं, सारे इंतजामात के साथ, हमारे कपड़े लत्ते, जरूरत की चीजें. एक आध सफर हमारी जिंदगी में ऐसा आया है, मुझे तजुर्बा है, मैं अपनी तारीफ के लिए नहीं कह रहा हूं, उस वक्त पता चल गया कि सफर कहते किसे हैं. सफर कहते किसे? सारे कपड़े भी जा चुके थे, सारा महल भी जा चुका था और हम भी इल्म दीन के रास्ते पर थे. इत्तेफाक की बात है, मैं यहां से निकला था, ये सिर्फ मैं तवक्कुल के लिए अर्ज कर रहा हूं,
जिंदगी में ऐसी बात आई थी, मेरा इरादा जब हुआ तहकीक फिल फ़िक़्ह की तालीम हासिल करने के लिए बरेली मोहल्ला हमारे मुर्शिद गिरामी की बारगाह में जाने के लिए, मैं दुबई से तरावी पढ़ा करके आया था। और उस वक्त अभी हमारी तालीम का सिलसिला जारी भी था, मैं भी तालीम कंप्लीट ख़त्म नहीं किया था, जारी भी था। लेकिन बीच में जो रमज़ान आता तो तरावी पढ़ाते, और अच्छे उम्दा कपड़े वो एक पहले से चला है, सारे कपड़े जमा करके एक बड़े सूटकेस में रखे, और फिर मेरी लिखी हुई कुछ किताबें भी थी जो मैंने अरबी से उर्दू में ट्रांसलेट किया था, और काफ़ी अच्छी खासी रकम भी थी। और ये सब चीज़ें लेकर के जब मैं पहुंचा था तो रात का वक्त था। स्टेशन पर मुझे याद है 4 बजे के करीब ट्रेन पहुंची थी। हमारे बिरादर मुकर्रम और मेरे उस्ताद ने कहा भी था कि बरेली का स्टेशन आबादी से काफ़ी दूर है, रात में अगर पहुंचो तो बाहर मत निकलना, सुबह होने का इंतज़ार करो, इसलिए कि डकैती बहुत ज़्यादा होती। वहां पर भी ऐसे हालात थे। तो इसी इंतजाम, ठंडियों के दिन थे, स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर बैठा रहा, और पूरा सूटकेस सारी चीजें मेरे साथ में थी। ठंडी बहुत ज्यादा लग रही थी, 4 बजे रोशनी नहीं आती। एक चादर निकाला और ओढ़ करके बैठा एक कट्टे पर। उतरने वाले सारे मुसाफिर चले गए, हम अकेले बैठे रहे। बैठने के बाद थोड़ी देर के बाद जो ठंडी में चादर ने गर्म किया, झपकी लगी जाती है, ओंग आई, आंख बंद हुई, बैठे बैठे घुटनों में सर रख करके। थोड़ी देर के बाद सर झटका और झंझला करके उठा तो देखा ना बैग है ना सूटकेस है, कुछ भी नहीं। दीवानों की तरह इधर से उधर दौड़ता रहा। मैं भी तालिबे इल्म था, स्टूडेंट था। पूरे प्लेटफॉर्म पर कहीं कोई नजर नहीं आ रहा है। पुलिस से जाकर के कहा, जो बैठे थे ड्यूटी पर, उनको हमसे ज्यादा ऊँग लगी हुई थी। हिला करके जब उठाया तो दिल ने यही कहा कि मुझसे ज्यादा तो ये सो रहे हैं, मेरा बैग ये क्या देखेंगे। वैसे भी उन्होंने मायूस कुन जवाब दिया और वापस पलट आए। दिल खट्टा हो गया था, ये तो इब्तिदा है, यहां आने में सारा लुट गया। अब मेरे ख्याल से ये अच्छा शगुन नहीं है। लोग तो यही सोचते हैं, पहली रास्ते पर अगर कुछ हो जाए तो सोचते हैं शायद अच्छा रास्ता नहीं होगा। उस वक्त ख्यालात अजीब अजीब तरह के आने लगे। अब ये सफर में है, कोई जानकार पहचान का नहीं था। ऐसी नौबत थी कि स्टेशन से मज़ार आला हजरत पर जाने के लिए अब जो कुछ भी रकम थी वो एक ऑटो को देने के बराबर की थी, रिक्शे वाले को देने के बराबर। खैर, हमने ये सोचा कि वापसी का इरादा करते हैं, ये हमारे लिए शायद शहर रास नहीं आएगा। वापसी का इरादा कर रहे थे कि वहां से वापस आ जाते हैं, दूसरी जगह देख लेंगे, तालीम बाद में। सारा तो लुट गया, पूरे कपड़े, पूरा माल, मेरी लिखी हुई किताबें, कई तरह की अलग खुशबुएं सब चली गई थी। दिल में कल्क होता है। वापसी का इरादा किया तो उसी वक्त दिल में यह ख्याल आया, इतनी दूर इतने मुकद्दस शहर में आए हैं तो आला हजरत की बारगाह में जियारत तो कम से कम कर लो, फातिहा पढ़ लो और उसके बाद वापस चला जाओ। अब पढ़ना नहीं था। जियारत के लिए सुबह की घड़ी थी, अजान हो चुकी और गालिबन नमाज हुई थी। मैं फजर की नमाज मस्जिद में पढ़ा और मज़ार पाक पे हाजिरी के लिए गया तो एक कारी साहब खुश इल्हान अच्छी आवाज के वहां गुनगुना रहे थे। अक्सर ऐसा होता है मज़ार आला हजरत पर आला हजरत की नातें पढ़ी जाती रहती सुबह शाम। मैं जिस वक्त हाजिरी के लिए गया था, कारी साहब नात पढ़ रहे थे, सुना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है, सोना पास है सोना बन है सोना जहर है, उठ प्यारे तू कहता है मीठी नींद है तेरी मथी निराली है। और ये सब अशार वो पढ़ते जा रहे हैं, मैं फातिहा भूल गया और सुनने लगा और ऐसा लग रहा था कि ये नात कहीं मेरे लिए तो नहीं लिखी थी इन्होंने। सारी चीजें जिंदगी से एक एक, कभी आप भी सोचते हैं ना हजरत ने आज हमारे लिए बयान किया है। जब हालात से कोई चीज बात मैच होती है तो हर कोई यही ख्याल करता है कि क्या किसी ने जाकर के कहा तो नहीं इनको आज मेरे ही घर का सब बता रहे थे।
हमारी जिंदगी में भी ऐसी चीज आई। तो जब वो नात खत्म हुई तो दिल में इत्मीनान हुआ कि जो कुछ होता है अल्लाह की मर्जी से होता है। दिल में एक ढारस बंधी। और उसके बाद जो हालात हैं वो मुझे ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं, इतनी सी बात है। मेरा टेस्ट था, इम्तिहान था, मैले कपड़े सफर के, उन्हीं कपड़ों में जाकर इम्तिहान के लिए बैठा और किसी से कहने की कोई जुर्रत भी नहीं थी, हिम्मत भी नहीं थी। दूसरे दिन जब रिजल्ट आया तो सबसे पहला नाम मेरा था। तो अब सोचा कि अब ये सबसे पहला नाम, कई मदारिस के तलबा वहां पर टेस्ट के लिए आए थे। हर दारुल-उलूम के लोग टेस्ट के लिए आते हैं, कई 100 में से उनको सिर्फ 5 लोगों को चुनना था, 7 लोगों को चुनना था। नाम जब आया उसी वक्त मुझे बुलाए हमारे एक उस्ताद गिरामी, कहा कि मैले कपड़े, ये सारी चीजें, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे सफर में तुम्हारे साथ कुछ धोखा हुआ है। मैंने कहा नहीं। उन्होंने खुद पकड़ करके मुझे शहर लाया और शहर ले जाकर के उन्होंने कपड़े दिलाए, पूरा सारा सामान दिलाकर खुद लेकर के आए। उस्ताद, उनको खुद अपनी फिक्र होती है, अपने घर बार छोड़कर वो भी पढ़ाने के लिए आए होते हैं, लेकिन उन्होंने अपने जाती रकम से ये सारी चीजें की। लेकिन वो जो चंद दिनों का अरसा गुजरा, उस वक्त पता चला कि सफर कहते किसे। सफर इसलिए कि हदीस पाक में अस्सफरु कस्सकर, सफर जहन्नम के रास्तों में से एक रास्ता है। तकलीफ इसमें होगी, लेकिन अभी हम बहुत सारी इंतजामात, बहुत सारे असबाब के साथ चलते हैं तो एहसास नहीं होता। एसी में चलते हैं और बहुत शॉर्ट सफर हो गया है तो पता नहीं चल पाता, वरना सफर तो सफर है, और वो भी जब माल कुछ भी ना हो। और इसी सफर के मुतालिक मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुन आबिदी सबीलन फी दुनिया का अन्नका गरीब। ऐ बंदे, तू दुनिया में मुसाफिर की तरह जी, ऐसा जियो जैसे कि तुम मुसाफिर हो। इसलिए कि मुसाफिर बहुत सामान नहीं लेता, सब छोड़कर जाता है। और सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस हदीस पर अमल करके दिखाया। अमल करके ऐसे दिखाया कि सब कुछ छोड़ा और पूरी जिंदगी सफर की हालत में रहे। पूरी जिंदगी मुसाफिर जैसा रहता है वैसी रहे। जो आपने सारा सामान बेच दिया था, रकम बेची, फिर उनके रास्ते में कौन खिलाता है, किसी को कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं होती। आप इस तरह से बगदाद मुकद्दस जब पहुंचे तो सरकार गौसे पाक से आपकी मुलाकात भी हुई। और रिवायात में है कि तकरीबन 57 दिन तक सरकार गरीब नवाज गौसे पाक के साथ एक ही हुजरे में बैठे रहे, एक ही हुजरे में। और गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बाहर निकल करके अपने मुरीदीन से कहा, ऐ लोगों, इसे जानते हो, ये जिस इलाके से आया है वहां सब इलाके का ये मुक्तदा होगा। मुक्तदा कहते हैं लीडर को, राजा को। आज भी इसीलिए लोग राजा कह रहे हैं, इसीलिए कहते हैं। गरीब नवाज को गौसे पाक ने फरमाया था, ये जिस इलाके से आया है उस इलाके का मुक्तदा होगा, लीडर होगा। और ऐसा मुक्तदा उन्हें बनाया गया है कि जमाने गुजरते गए, लेकिन वो मुक्तदाई और वो लीडरशिप कभी खत्म नहीं होती, वो सल्तनत और हुकूमत खत्म नहीं होती। सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहां से निकलकर फिर नेशापुर पहुंचे। वहां पर कुछ लोग आए और उनसे बुजुर्गों के बारे में बातचीत कर रहे थे। तो एक बुजुर्ग का नाम उन्होंने लिया कि यहां पर एक बुजुर्ग है हाजी शरीफ जंदानी। जैसे ही नाम सुना उछल पड़े, ये कहां रहते हैं? कहा बस नेशापुर से 8 मील दूर है। लेकिन उनसे मिलने से पहले आप हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी से मिले। कहा वो कहां रहते हैं? कहा वो मदीने तैयबा में रहते हैं। इसलिए कि ख्वाजा शरीफ जंदानी अब किसी को मिलते नहीं, वो अंदर हो चुके हैं। जंदानी कहते हैं कैदी को, कैदी को। हाजी शरीफ रहमतुल्लाह ताला अलैह पूरी जिंदगी अपने आप को कैद खाने में रख दिया था, कैद खाना जैसा होता है। उनको जंदानी कहते हैं, कैदी की तरह रहे। इसलिए कि मेरे आका ने हदीस में फरमाया, दुनिया सिजनुल लिल मुमिनीन व जन्नतुल लिल काफिरीन। दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है। तो ये औलिया एक एक हदीस को लेते थे और उस पर अमल करके दिखाते थे, कैदी बन करके रहे। सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहां से मदीने तैयबा पहुंचे। मदीने तैयबा में ख्वाजा उस्मान हारूनी का बोलबाला था। उस वक्त वो बड़े शेखों में गिने जाते थे।
ایک مقام پر آپ درس دے رہے تھے خواجہ عثمان ہارونی، حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حجرے میں داخل ہوئے اور کونے میں بیٹھ گئے. وہاں بڑے بڑے مشائخ بیٹھے ہوئے تھے جو ان کی تربیت میں تھے. خواجہ عثمان ہارونی آنکھ بند کر کے وہ بیان کرتے تھے، وہ توحید پر بیان کر رہے تھے. اچانک آنکھ کھولی اور کہا گلستان توحید کا کوئی چمکتا ہوا ستارہ مجھے میری محفل میں دکھ رہا ہے، توحید کا کوئی علمبردار میری محفل میں مجھے نظر آ رہا ہے. آنکھ کھولی اور محفل سے اٹھے اور اس کونے پر جا کر غریب نواز کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا اور کہا مرحبا مرحبا، آؤ ہماری گدی پر بیٹھو. اجنبی تھے غریب نواز، انہیں پکڑ کر کے لائے. یہی تو ہم کہتے ہیں کہ اولیاء کاملین صرف ظاہر کو نہیں دلوں تک کو دیکھتے ہیں، ان کی نگاہیں اندر تک کو دیکھتی ہیں. حضرت خواجہ غریب نواز کو لایا اور اپنی گدی پر جب بٹھانا چاہے تو آپ کا جسم کانپنے لگا. حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے کہا کہ میں نے جو بیان کیا ہے اس ادھورے بیان کو مکمل کرو. توحید پر بیان کر رہے تھے. حضرت خواجہ غریب نواز ان کے سامنے ہی کھڑے ہوئے اور باقی توحید پر جب بیان کرنے لگے. اللہ اکبر. روایت میں ہے کہ جتنے اس مجمع میں بیٹھے تھے مشائخ، سب کے سب وجد میں رب العالمین کی بارگاہ میں مہ ہو کر اپنے کپڑے پھاڑنے لگے ہیں حضرت خواجہ غریب نواز کے بیان پر. تب آپ نے حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب میری زندگی کا اختتام آ چکا ہے، جس کا انتظار مجھے تھا وہ پہنچ چکا ہے، جس کی امانت میں پاس تھی وہ سپرد کرنے کا وقت قریب آ چکا ہے. اب حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی گدی کے قریب بلاتے ہیں اور پوچھتے ہیں بیٹا معین الدین آسمان کی طرف دیکھو کیا دکھتا ہے؟ کہا آسمان دکھ رہا ہے. زمین کی طرف؟ کہا زمین دکھ رہی ہے. کہا جاؤ اور 1000 بار درود پڑھو، 1000 بار استغفار، 1000 بار قل هو اللہ. یہ پڑھایا اور کچھ وظیفے پڑھائے، یا قاضی الحاجات، یا شافع یا دافع البلیات، یا کافی المہمات. پڑھانے کے بعد غریب نواز کو پھر بلایا. اب اپنی انگلیاں خواجہ عثمان ہارونی نے غریب نواز کی پیشانی پر رکھا اور پوچھا اوپر دیکھو کیا دکھتا ہے؟ کہا غریب نواز نے یا خواجہ عثمان ہارونی مجھے عرش خدا تک دکھ رہا ہے. پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان اور سدرۃ المنتہا عرش خدا نظر آ رہا ہے. زمین پر دیکھو کیا دکھتا ہے؟ کہا زمین کے 7 طبق اور تحت الثری تک مجھے نظر آتا ہے، جو زمین کا سب سے نچلا حصہ ہے. تو اس پیر کامل نے مرید کامل کو صرف 2 انگلیوں کے درمیان سے پوری منازل طے کرا دیا. اور اس کے بعد ایک 4 تر کی ٹوپی ہوتی تھی سلسلہ چشتیہ میں. اب تو سلسلہ چشتیہ کے وہ بزرگ ہیں کہاں؟ ہوں گے، یقیناً ہوں گے، لیکن آپ مجاوروں کو سلسلہ چشتیہ کے بزرگ مت سمجھ لینا. مجاور الگ چیز ہے، بزرگ الگ چیز ہے. مجاور کہتے ہیں آس پاس رہنے والے کو، یعنی جو بھی آس پاس رہتے ہیں. ابھی جیسے آپ سب میرے مجاور ہیں، میں آپ کا مجاور ہوں، یعنی قریب رہنے والے کو کہتے ہیں. بعد میں یہ نہیں کہنا کہ مفتی صاحب نے پورے پاک سائٹ والوں کو اپنا مجاور بنایا ہے. مجاور پڑوسی کو کہتے ہیں، پڑوسی. تو بہرحال غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ چشتیہ جو ہے اس میں ایک 4 تر کی ٹوپی دی جاتی ہے. 4 تر کی ٹوپی کیا ہے؟ وہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کر کے دی ہے. ترک کا مطلب چھوڑ دینا، ترک کرنا، چھوڑ دینا. سب سے پہلی چیز ترک معاصی، ہر طرح کے شبہ اور حرام چیز کو بھی ترک کر دینا، ایک ترک. دوسرا ترک ہے دنیا کی ضرورت کی چیزیں بھی ترک کر دینا سوائے زندگی گزارنے کے. یعنی یوں سمجھ لیں کہ بہت سارا گھر بنانا، گاڑی بنگلے، یہ ساری چیزیں، یہ ترک، دوسرا ترک. تیسرا ترک آخرت کی زندگی کو بھی ترک کرنا اس میں لکھا گیا ہے. حالانکہ سب جگہ مقصود ہے کیا؟ آخرت. لیکن سلسلہ چشتیہ میں فرمایا گیا آخرت کا ترک، یعنی تمہیں روز محشر کا وہ خوف نہ ستائے، سورج کے قریب ہونے کا ڈر، جہنم کے ہولناک ہونے کا ڈر، زمین کے پیتل اور تانبے کا ہونے کا ڈر، یہ سب ڈر نکلے.
آخرت کو اگر یاد کرے تو صرف اپنے خدا کے لیے، صرف میرے رب العالمین کے لیے، باقی سب چیزیں ترک، 3 ترک، اور چوتھا ترک ہے خواہشات نفس۔ فرماتے ہیں جو چیز تمہارا نفس پسند کرے اسے ترک کرنا، اور کہتے ہیں جب 4 یہ ترک کوئی کر دے تو اسے سلسلے چشتیہ کی 4 ترکی ٹوپی پہنائی جاتی تھی۔ وہ حضرت خواجہ غریب نواز کو ان کے مرشد نے پہنائی۔ اب یہاں کسی کو بھی پکڑ کے پہنا دیتے ہیں جو سارے خواہشات کا بادشاہ ہے، شیطانوں کو بھی پہناتے ہیں معاذ اللہ رب العالمین۔ کوئی نیتا جائے، لیڈر جائے، اسے بھی غریب نواز کی وہ چھوٹی سی چادر کو لپیٹ دیتے ہیں۔ 4 تر کی ٹوپی تو اب ملے گی بھی نہیں۔ اس ٹوپی کا کمال بہت ہی عجیب ہے کہ مشائخ نے لکھا ہے کہ وہ 4 تر کی ٹوپی پہننے والا سلسلے چشتیہ میں قبرستانوں کے پاس سے گزرتا تھا تو قبروں والے اٹھ کر بیٹھ جائیں اور قبروں کے حالات وہ دیکھ لیتا، جس کو یہ ٹوپی پہنائی گئی 4 تر کی ٹوپی، اس لیے کہ جب اس نے دنیا کو سب ترک کیا تب یہ ٹوپی اسے دستیاب ہو۔ یہ خرقہ خلافت ہے۔ بہرحال حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ میں اپنے شیخ، اپنے مرشد کی بارگاہ میں 2.5 سال تک رہے۔ آپ کے مرشد گرامی جب وفات پا چکے تو اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار سے اتنا لگاؤ تھا کہ روزانہ غریب نواز میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حاضری فرماتے اور دیدار فرماتے تھے، روز دیدار کرتے۔ وہ کیوں نہ دیدار کرے، ان کے وہ دادا بھی ہیں، ان کے وہ نانا بھی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس عطا پر وہ خوش تھے مدینے میں۔ اچانک ایک دن حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت میں مشغول تھے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم آیا، معین الدین تمہیں مدینہ چھوڑنا ہوگا۔ بے اختیار رونے لگے، زار و قطار رونے لگے۔ کہا یا رسول اللہ مجھ سے خطا ہو گئی، مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا۔ کہا نہ، خطا نہیں، بلکہ میری خوشبو تمہیں ہند تک پہنچانا ہوگا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب سرکار غریب نواز کو ان کے خواب میں یہ بشارت دی تو ہندوستان سرکار غریب نواز اس وقت آئے بھی نہیں تھے۔ سنجر کا علاقہ ہندوستان میں نہیں آتا ہے، یہ ابھی ایران کے کچھ علاقوں میں یہ حصہ آتا ہے۔ آپ نے سرکار غریب نواز نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نہ ہندوستان کو جانتا ہوں نہ دیکھا ہوں، وہاں کے کسی علاقے کو میں پہچانتا نہیں، وہاں کے لوگوں کی طبیعت کفار و مشرکین کی سخت گیر ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے سامنے ہندوستان کا پورا نقشہ کھولا، راستے دکھائے، اور پھر فرمایا کہ اے معین الدین تیرا پڑاؤ اس علاقے میں ہوگا، یہ کہہ کر کے میرے آقا نے اجمیر معلیٰ بھی دکھایا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے کتاب میں لکھا کہ دنیا میں کچھ وہ جگہ ہیں جہاں پر دعا رد نہیں ہوتی، ان میں سے ایک جگہ اجمیر مقدس بھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اجمیر لوگوں کا بنایا نہیں، غریب نواز کو میرے مصطفیٰ نے اشارہ کر کے بتایا ہے، تو جس طرف میرے آقا کا اشارہ جائے وہ دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے۔ اجمیر معلیٰ کی طرف میرے آقا نے اشارہ کر کے بتایا کہ یہ تمہارے پڑاؤ، یہ تمہارے ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ اب بس یہ اللہ والوں کی بات ہی ایسی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے آگے یہ سر خم تسلیم کرتے ہیں، سر جھکا لیا اور صبح اٹھتے ہی سفر کے لیے روانہ ہوئے۔ اب سفر پر جب چلے تو پھر یہ کافی لمبا سفر تھا، کئی مشائخ کی بارگاہ میں عبادات اور ریاضات کرتے ہوئے حضرت داتا گنج بخش ہجویری رضی اللہ تعالیٰ لاہور آئے، وہاں پر آپ نے چلہ فرمایا اور وہاں سے کچھ فقیر آپ کے ساتھ ہوئے، ان فقیروں کے ساتھ ہندوستان کی سرزمین کا سفر آپ نے فرمایا۔ یہ وہ دور تھا جب یہاں پر راجے مہاراجے ہندوؤں کے اور بھی کئی علاقے کے کئی طرح کے مذہب والے یہاں پر جی رہے تھے، اور ان کی تانا شاہی، بادشاہی، ہر طرح کے ظلم و ستم کی کہانیاں بھی بڑی دراز ہیں۔ اس زمانے میں کئی مسلمان بادشاہوں نے یہاں پر حملے بھی کیے اور پھر کچھ علاقے فتح بھی کیے اور کچھ جگہ اسلام کا پرچم لہرایا بھی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب شہاب الدین غوری نام کا بادشاہ
हिंदुस्तान आता और यहां के राजाओं से लड़ाई करता और वापस शिकस्त खा करके जाता था। कई हमलों में एक वक्त यह आया कि 1 लाख की फौज लेकर के वह आया, लेकिन फिर भी शिकस्त खाकर हार कर वापस जा रहा था। और उस वक्त दिल्ली की सरजमीन से वो निकल करके अफगानिस्तान की तरफ जा रहा था, शहाबुद्दीन गौरी। ये वो वक्त है जब सरकार गरीब नवाज 7 या 8 फकीरों के साथ हिंदुस्तान में दाखिल हो रहे थे। वो दाखिल हो रहे थे जब ये फौज शिकस्त खाकर उधर जा रही है और 8 फकीर इधर आ रहे हैं। बादशाह की नजर पड़ी फकीरों पर, दुर्वेशों पर, रोक लिया अपनी फौज को, कहा उन्हें ले आओ, चेहरे से ये मुसलमान लगते हैं, अल्लाह वाले दिखते हैं, बुला लाओ। बुलाया लाया गया बादशाह के सामने। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और चंद फकीर थे। पूछा कहां का इरादा है, कहां चले हो? हजरत गरीब नवाज ने आंखें नीचे झुकाई और फरमाया हिंदुस्तान फतह करने जा रहा हूं। जाहिर सी बात है, कोई ऐसी बात कहे और हाथ में कुछ भी नहीं, सामने वाला तो जाहिरी असबाब को ही देखता है। बादशाह जोरदार कहकहा लगा करके फौजियों से कहा दीवाना आ गया, दीवाना आ गया। कहा कि कहां चले हो? हिंदुस्तान फतह करने। ये देखो मेरे पीछे 1 लाख की फौज है, इतने हाथी घोड़े साजो सामान हथियार ये सब लेकर कई बार मैंने हमले किए। वहां की हुकूमतें, वहां के राजे, वहां के महाराजे बहुत सख्त गिर हैं। शिकस्त हमें हर बार हमें हर बार शिकस्त का सामना करना पड़ा, और तुम 8 फकीर मिलकर के कह रहे हो हिंदुस्तान फतह करने चले। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उसकी सख्त बातों का कोई नोटिस नहीं लिया और अपने फकीरों को हाथ में पकड़ा और कहा चलो चलो चलते हैं। और फिर कहा है बादशाह गौरी शहाबुद्दीन, फर्क तुझ में और मुझ में यह है कि तू जब भी जाता है इसी फौज के भरोसे पे जाता है और मोइनुद्दीन सिर्फ अल्लाह के भरोसे पे जा रहा है। मेरा रब वो सबसे बड़ा बादशाह है और जब वो चाहे किसी के कदम को कहीं पर भी जमा दे। और वो अल्फाज तारीखी थे, आज भी वो अल्फाज की गूंज हर जगह नजर आती है। उसी मोइनुद्दीन चिश्ती ने कहा था मैं अल्लाह और उसके रसूल के भरोसे पर आया हूं। वो भरोसा इतना कामिल था कि कोई कुछ भी मेरे गरीब नवाज का बिगाड़ नहीं सका। हर तरह की कोशिशें हुई भी, लेकिन आपके कदम को कोई जरा बराबर डगमगा भी नहीं सका। अजीजा ने गिरामी, ये तवक्कुल गरीब नवाज की जिंदगी से मिलता है कि हमें भी ये चाहिए कि जिंदगी के कामों काज अल्लाह के भरोसे पर करो, रब ताला की जात पर छोड़ो। कोई क्या बिगाड़ेगा, किसी की क्या मजाल है, क्या हैसियत है। जाहिरी तौर पर कोई अगर कुछ तकलीफें पहुंचाए तो ये हमारे आजमाइशों का दौर होता है। रब तबारक व तआला जब किसी को मकाम देता है तो पहले उसे आजमाइश से गुजारता है, इम्तिहानात से गुजारता है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सीरत पर बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं आज मुख्तसर से आपको घेर दूं। अजमेर मुअल्ला पहुंचे तो यहां बहुत सारे मुकाबले भी हुए जादूगरों से और बहुत सारे राजों से। कभी उन्होंने पानी रोका, कभी खाना रोका, कभी आपकी झोपड़ियां उजाड़ दी, कभी पत्थर आपके ऊपर डाले, सब करके देख लिया। लेकिन वो फकीर जहां बैठा था बैठा ही रह गया। वो दुर्वेश जहां पर था आज तक है। ये लोगों को उनसे भी सबक लेना चाहिए। 5 साल के बाद जो बार बार हाथ दे करके वोट मांगने आते हैं, भीख मांगने आते हैं, कुछ भी दिखा दिखा करके। अभी तक तो लोग करंट की बात करते हैं, हम करंट देंगे आपको, यानी पब्लिक समझती नहीं है करंट देंगे का मतलब है शॉक देंगे, यानी वायर लगा देंगे, तुम ऊपर से नीचे हिल जाओगे। देहातों वाले बहुत सारे बेचारे खुश हो जाते हैं, अरे इस बार की हुकूमत आ रही है, वो कह रही है 24 घंटा करंट देगी, 24 घंटा करंट देगी। उन्हें पता नहीं है बेचारों को ये करंट कौन सा देने वाले हैं। पूरी बॉडी पर करंट लगाएंगे और इतना हिलोगे कि 5 साल तक हिलते ही रहो, और फिर करंट देंगे अभी चंद महीनों के बाद। हां देखना, इलेक्शन के मुद्दों में यही होता है, हम आपको बिजली देंगे, करंट देंगे, पानी देंगे, यही सब। ये बहुत पुराने वादे हो गए, कुछ नया लाना चाहिए। और शायद इस बार की जनरेशन इनको वोट देगी ये कहने पर कि हम आपको आईफोन देंगे। हो सकता है ये भी मुद्दे आए हैं, लेकिन मेरे सरकार गरीब नवाज ने किसी के सामने कोई ऐसी बड़ी बात कहकर के हुकूमत मांगी नहीं। कभी किसी पर जुल्म करके या किसी को मार करके अपना तख्त बिछाया नहीं या अपनी कुर्सी बिठाई नहीं।
یہ تو رب ذل جلال نے انہیں بٹھایا ہے کہ کوئی ہلا نہیں سکا کرسی، اور چاہے کوئی بھی آئے لیکن وہ سر جھکا کر آج بھی اس بادشاہ اعظم کے دربار میں پہنچتا ہے۔ انگریزوں میں جب یہاں 200 سال تک تھے، ایک بڑا مشہور رائٹر ہے، انگریز تاریخ لکھتا ہے، وہ واپس انگلینڈ جا کر کے ایک کتاب لکھا ہے اور کہا ہے ہندوستان میں بہت عجیب و غریب چیزیں میں نے دیکھا ہے، تاج محل ہے، فلاں محل ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں، لیکن ایک بہت انہونی بات مجھے نظر آئی۔ اس تاریخ میں وہ لکھتا ہے کہ راجستھان کا علاقہ اور اجمیر ایک شہر ہے، وہاں پر ایک قبر بنی ہے اور وہ سب پر حکومت کر رہی ہے۔ اس انگریز نے لکھا ہے کہ ہم نے زندوں کو حکومت کرتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن ہندوستان میں ایک قبر حکومت کر رہی ہے۔ اس کی نظر میں قبر ہے، لیکن ہماری نظر میں وہی جنت الفردوس ہے۔ یقیناً وہ اعلیٰ مقام پر پہنچے ہوئے ہیں جنت الفردوس میں۔ عزیزان گرامی، سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت جو دلوں پر قائم ہے، ہم میں سے کون انہیں دیکھا ہے؟ ہمارے باپ داداؤں میں سے کون انہیں دیکھا ہے؟ لیکن نام آتے ہی کیسے محبت سے ہم جھوم جاتے ہیں، کیسے ادب ہمارے اندر آتا ہے۔ اس بات کو یاد رکھنا کہ محبتیں دلوں میں ڈالنا انسانوں کا کام نہیں، یہ رب العالمین کا کام ہے۔ اللہ رب العزت کسی کو زندہ رکھنا چاہے، صدیاں گزر جائیں گی لیکن اس کا نام باقی رکھے گا، اور کسی کو مارنا چاہے، کل مرا ہے آج بھول جاؤ گے، سال نہیں بیتے گا کہ اس کی قبر کی تختی بجھ جائے گی۔ لوگ گزرنے والے اب فاتحہ پڑھنے والے بھی نہیں رہ جائیں گے۔ جب کسی کو مولا بھلانا چاہے ایسے بھلا دے گا۔ کیا ہندوستان کی تاریخ میں ایسے بڑے بڑے بادشاہ نہیں آئے؟ میں سب کی بات کر رہا ہوں، چاہے وہ کافر ہو چاہے مسلمان ہو، جنہوں نے نفع کا کام کیا انہیں اللہ نے ہمیشہ باقی رکھا، اور جنہوں نے تکلیف پہنچائی اور کچرے کا کام کیا ہے انہیں اللہ تعالیٰ نے ذلیل کیا اور برباد کیا۔ کچھ لوگوں کے نام اگر برائی سے آج لیے بھی جاتے ہیں تو اس لیے کہ لوگوں کو عبرت ہو جائے کہ تم ایسے نہ بنو۔ عزیزان گرامی وقار، سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کریمانہ اور ایسی کہ بابا فرید الدین گنج شکر فرماتے ہیں میں نے تقریباً 20 سال غریب نواز کو دیکھا، ایک بار بھی آپ کو غصہ آتے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی غصے میں کسی کو بات کرتے نہیں دیکھا۔ جب کبھی کوئی آتا، حتیٰ کہ آپ کی مجلس میں ایک مرتبہ ایک آدمی قتل کرنے کے ارادے سے چھری اندر لے کر کے آیا ہے، زہر میں اچھی طرح سے بجھا کر کے، اور محفل میں بیٹھے اور لوگ اٹھتے گئے، اسے اچھا موقع تھا۔ سرکار غریب نواز نے اپنا چہرہ اٹھایا اور اس کی طرف دیکھ کر کہا، میاں جس کام کے لیے آئے وہ کام پورا کر لو، آپ جس کام کے لیے آئے وہ پورا کر لو۔ اس کے ہاتھ پیر کانپنے لگے۔ یہ کشف تھا سرکار غریب نواز کا جو دل کی حالت کو جان لیا۔ کہا اٹھو، جس کام کے لیے تم آئے وہ پورا کر لو۔ اٹھا تو چھری گر گئی، کانپنے لگا، اور حضرت غریب نواز نے اٹھایا اور چھری دیا اور کہا میں تمہارے ساتھ سخت لہجے میں بات نہیں کر سکتا، کہیں تمہارا دل ٹوٹ نہ جائے۔ اور یہی وہ محبت کے جملے تھے جو اس کا دل پگھلا گئے، اور ایسا مرید ہوا کہ زندگی بھر غریب نواز کے ساتھ رہا، اور آپ نے اسے حج بھی بھیجا، اور حج کے دوران اس کا انتقال ہوا، مکہ مکرمہ میں اس کے دفن بھی ہوا۔ جس نے قتل کے ارادہ کیا، یعنی سچ بتاؤ کہ غریب نواز کی سیرت سننے کے بعد میرے آقا کی یاد آتی ہے نہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بچپن کا حال ہے، بچپن میں چھوٹے سی عمر میں سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین بہت اچھے خوشحال گھرانے میں تھے۔ جب آپ عیدگاہ جا رہے تھے تو ایک بچے کو دیکھا جو پھٹے پرانے کپڑوں میں رو رہا تھا عیدگاہ میں۔ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور پھر کیا بات کی، کہا کہ دیکھو آج عید ہے، ایسا کرتے ہیں آدھا آدھا کر لیتے ہیں، آدھے میرے کپڑے تم لے لو، آدھے تمہارے کپڑے مجھے دے دو۔ اپنے آدھے کپڑے اسے دے دیے، جبہ اسے دیا، نیچے کی تہبند یا جو بھی رہی وہ آپ نے عمدہ قسم کی پہنی، اور پھٹا ہوا اس کا کپڑا اپنے زیب تن کر لیا اور اپنا اس کو دیا، اور کہا یوں مت سمجھنا کہ میں سب دے دیا، آدھا تیرا آدھا میرا، دونوں ہم برابر برابر ہیں۔ یہ بچپنے کے حالت میں غریب نواز، اسی لیے غریب نوازی جو ہے آپ کی پیدائشی تھی۔ اور یہاں پر حال یہ تھا، سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار عالی جاہ میں جب کبھی کوئی ضرورت مند آیا تو کبھی آپ نے اسے نہ نہیں کہا۔
آپ کے لنگر خانے میں پکانے والا جو باورچی ہے وہ بھی اللہ کے ولی تھے. وہ کہتے ہیں جب جب لنگر خانے میں مال کی ضرورت ہوتی میں آتا حضور غریب نواز کے پاس پیسہ مانگنے کے لیے. آپ مسلح اٹھاتے اور کہتے کہ جو ضرورت ہو لے لو. کبھی غریب نواز نہ مسلح کے نیچے دیکھتے تھے اور نہ کبھی میرے ہاتھ کی طرف کہ کتنا لیا ہے. میں ان کے مسلح کے نیچے سے جتنا مال ملتا تھا سب لیتا اور ضرورت کے بھر میں لنگر خانے میں چیزیں لاتا. پوری زندگی گزری کبھی نہ لنگر خانے میں مجھے کوئی چیز لانے میں کمی نہیں ہوئی اور کبھی سرکار غریب نواز نے مجھ سے سوال نہیں کیا, مجھ سے حساب بھی نہیں لیا. وہ عطائیں تھی آپ کی, اس طرح کی عطائیں. جمال تو ایسا, اللہ اکبر, عطا کرنے پر آئیں تو ایسے عطا کریں کہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار اقدس کے باہر حضرت علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ نقل فرمایا ہے اور بڑا دل کو ہلا دینے والا واقعہ ہے. فرماتے ہیں کہ آپ کے دربار کے سامنے بھی ایک ولی تھے. اولیاء میں دو کیٹیگریاں ہیں, کچھ اولیاء جمالی ہوتے ہیں, کچھ جلالی ہوتے ہیں. کچھ کی مزاج میں شدت ہے, کچھ کی مزاج میں نرمی ہے. حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کے باہر آج بھی ایک مزار تھا. وہ ایک بہت بڑے ولی کامل تھے سلسلے چشتیہ کے. ان کی بھی قبر وہاں پر تھی. ان کی بھی قبر, ظاہر سی بات ہے ہر کوئی اپنے پیر کے آس پاس دفن ہونے کو پسند کرتا ہے. وہ ولی بھی وہیں دفن تھے. ایک زمانے میں ایک خاتون غریب نواز کی بارگاہ میں منتیں کر کر کے, دعائیں کر کر کے ایک بچہ مانگی تھی. بچے کی ولادت ہوئی. اللہ ہی دیتا ہے, دربار اولیاء سے دیتا ہے. رب تعالیٰ ان کی باتوں کو پسند فرماتا ہے. اور وہ عورت اپنے بچے, 1 سال کے بچے کو لے کر کے آئی تھی شکرانے کے لیے اجمیر معلیٰ میں غریب نواز سرکار کے دربار میں. لیکن وہ باہر ہی ابھی بیٹھی تھی. جو ولی کامل غریب نواز کے سلسلے میں تھے, ان کا نام میں ذکر نہیں کر رہا ہوں, وہ باہر جہاں ان کی قبر تھی وہاں وہ عورت بیٹھی تھی. ان کی قبر کے پاس بچے نے پیشاب کر دیا. بچہ بچہ ہوتا ہے. اب جب پیشاب قبر پر بہنے لگا تو اچانک قبر سے ایک ایسا اچھال آیا کہ بچہ ہوا میں اڑا, نیچے گرا اور سر پھٹ گیا. اسی وقت بچے کی آہیں نکلی اور سانس بند ہو گئی. بچے کے دل کی دھڑکنیں بند. وہ عورت بے ساختہ پکارنے لگی. بڑی منتوں کے ساتھ ایک بچہ ملا تھا. بچے نے جو غلطی کی لیکن یہ بچہ یہی مر گیا اجمیر. وہ رونے لگی سرکار غریب نواز کے دربار. یہ وفات کے بعد کی بات بتا رہا ہوں. بہت رو کر کے کہنے لگی کہ جب آپ کے ہی دربار سے بھیک مانگ کر میں گئی تھی تو اللہ نے مجھے بیٹا عطا کیا, اور اگر یہ واپس ہی جانا تھا تو پھر یہ بچہ آیا کیوں جو میری آنکھوں کو اتنے دن ٹھنڈک پہنچایا. میں کیسے صبر کروں گی, کیسے برداشت کروں گی. یہ کہتے کہتے وہ تھک ہار کر کے غریب نواز سرکار کی چوکھٹ پر گر گئی. تو اس کے بعد اچانک فقیروں میں آواز آئی, بچہ حرکت کر رہا ہے, بچہ حرکت کر رہا ہے. جب آ کر کے اٹھا کر کے دیکھے تو وہ بچہ زندہ تھا, اس کی سانسیں چل رہی تھی. رونے لگا اور وہ بچے کو سینے سے لگا کر دوسری طرف پانی پلانے کے لیے گئی. ساری بھیڑ اس بچے کو دیکھنے گئی. اچانک اس ولی کی قبر پھٹ گئی جو دروازے کے باہر تھے. قبر پھٹی اور وہاں سے ایک بزرگ نکلے اور کسی کو دکھائی نہ پڑے, اوجھل ہو گئے اور قبر ویسی کی ویسی رہ گئی. اور اس کو بعد میں لوگوں نے ڈھانک دیا. موجود مشائخ اور اولیاء جو تھے ان سے لوگوں نے سوال کیا کہ کیا ماجرا, ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آیا. تو ان بزرگوں نے ڈرتے ڈرتے کہا بات در حقیقت بادشاہ اعظم کی ہے, سلطان اعظم کی ہے. یہ خاتون آئی تھی, یقیناً ان سے مانگا تھا غریب نواز سے. سلطان کی عطا تھی, غریب نواز کی عطا تھی جو بچہ دیا. وہ شکرانے کے لیے آئی لیکن اس کے بچے نے پیشاب کر کے ان کے دربار میں رہنے والے ایک ولی کی قبر کی بے حرمتی کر دی. تو اس ولی کو برداشت نہ ہوا. جلال میں انہوں نے قبر سے ہاتھ اٹھایا تو بچہ اچھل کر کے گرا اور مرا. لیکن سرکار غریب نواز کو اس خاتون کا رونا دیکھا نہ گیا اور غریب نواز نے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کی, مولا اس بچے کو تقدیر شبہ مبرم سے تو عمر عطا فرما. رب تعالیٰ نے پھر سے اسے سانسیں جاری فرمائی اور جب بچہ زندہ ہوا غریب نواز نے
उस अपने सिलसिले के बुजुर्ग से मुखातब होकर के फरमाया, ऐ मेरे मुरीद, मेरे सिलसिले में तू बैत है, यकीनन तू बहुत सालों से मेरे पास सो रहा है, लेकिन याद रख मेरे पास आने वाले हर तरह के लोग आएंगे, बाअदब भी आएंगे, बेअदब भी आएंगे, किसी की बेअदबी तुमसे देखी नहीं जाती, इसलिए मेरे दरबार से उठो और बहुत दूर जाके सो जाओ। गरीब नवाज का हुक्म आया कि मेरे पास आने वाले कई तरह के आएंगे, तुमसे उनकी बेअदबी बेदेखी ना जाएगी, उठो अपनी कब्र से दूर जाकर के सो। उनकी कब्र फटी और वो उठे और चले गए। वहां कब्र आज है ही नहीं। अल्लामा अरशदुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह ने पूरा वाकया लिखा है। ये सुल्तानुल हिंद है जो हम जैसे निकम्मों की हाजिरी को भी आज कबूल करते हैं। क्या चोर नहीं होते वहां पर? लोग हमसे ये सवाल करते हैं, लोग उनकी कब्र के पास इतनी बेअदबी कर रहे हैं। गरीब नवाज के दरबार में शरीयत के खिलाफ बहुत सारे काम होते हैं, हमने कहा नहीं हो रहे, होते हैं। बहुत सारे ऐसे काम हो रहे हैं, चाहे वो मुजावरों के जरिए से हो, चाहे वो वहां के रहने वाले ठेकेदार चोरों से हो, या फिर जानियों से हो, गुनाह करने वालों से हो। यकीनन अल्लाह रब्बुल इज्जत जब बंदों पर मेहरबान है तो उसके औलिया भी अल्लाह के बंदों पर वैसे ही मेहरबान होते हैं। यह गरीब नवाज लोगों से नाराज नहीं बल्कि इनकी तौबा का इंतजार करते हैं। इस बंदे को एक ना एक दिन ठोकर लगेगी और ये फिर से सही रास्ते पर आ जाएगा। हत्ता कि मैं आपको बताऊं, गरीब नवाज के पड़ोसी जो आपके मुरीद थे, इंतकाल हो गया, जनाजे में आप साथ में जाते थे। जब भी किसी का इंतकाल हो, जनाजा उठाते, थोड़े कदम तो चलते। उनका मुरीद था, इंतकाल किया, दफन तक साथ में गए। हजरत ख्वाजा बख्तियार काकी फरमाते हैं, दफन करने के बाद जब लोग पलटे तो आप अकेले कब्र के पास खड़े रह गए। थोड़ी देर के बाद चेहरे का रंग बदल गया और उसके बाद थोड़ी देर के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहने लगे। पूछा मुरीदों ने, हुजूर ये क्या माजरा है? कहा बैत भी, मुरीदी भी अजीब चीज है। जो बैत होता है, पीर और मुर्शिद की बैत हासिल करता है, ये भी अजीब चीज है। कहा क्या हुआ? कहा कि ये मेरा मुरीद इंतकाल कर गया, जैसे ही इसे कब्र में रखा गया अजाब के फरिश्ते उतर आए, अजाब के फरिश्ते उतर आए और मैं सहम करके पीछे आ गया कि अब शायद इसे अजाब होगा। इसी असना में मैंने अपने मुर्शिद गिरामी ख्वाजा उस्मान हारूनी को देखा, उसकी कब्र के पास। हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी वो अजाब के फरिश्तों को रोक रहे हैं कि इसे अजाब ना दो, ये मेरे मुरीदों में से। कहते हैं वो फरिश्ते कहने लगे, था तो आपके मुरीदों में से, लेकिन आपके तरीके पर नहीं था, आपके रास्ते पर नहीं चल रहा था। हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी ने कहा, मुझे मेरे रब से मिलने दो, मुझे मेरे रब से बात करने दो। और ख्वाजा उस्मान हारूनी ने कहा, ऐ रब्बुल आलमीन, तू भी जानता है और मैं भी जानता हूं इस चीज को कि ये हमारे तरीके पर नहीं चला, लेकिन इसने दामन जो पकड़ा था, लोग मुझे ताना देंगे कि उस्मान हारूनी का दामन पकड़ा और अजाब में मुब्तला हो गया। ऐ मौला, क्या तेरे दोस्त को दुनिया वाले इस बारे में ताना दें तुझे गवारा है? रब्बुल आलमीन की तरफ से निदाई, ऐ अजाब के फरिश्तों, छोड़ो, जाओ तुम दूसरी जगह पर, इसलिए कि इसका हाथ मोइनुद्दीन के दामन से लगा हुआ है। सरकार गरीब नवाज ने खुद यह वाकया बयान किया। कहा बैत भी अजीब चीज है। वो गरीब नवाजी आज तक कायम है। अल्लाह हमें वो अजमत व हैबत हमारे सरों पर हमेशा सलामत रखे। और अदब जरूर रखना मेरे अजीज व अजमेर जाने वालों से गुजारिश है। अजमेर जाकर के कोई ये ना सोचना कि दिल बहला करके आ जाऊं। लोग थक जाते हैं तो सोचते हैं थोड़ा इंटरटेनमेंट करके आऊं, नाच गाने देख करके आऊं। लोग वहां जाकर होटलों में टीवी लगाकर बैठते हैं। अल्लाह के वली के शहर में जाकर, अल्लाह के वली का शहर जहां जाते हो आप, ये तो अजमेर मुकद्दस है जहां औलिया कामिलीन पहुंचते हैं। गली कूचों में औलिया होते हैं और वहां हम अगर बेअदबी का मुजाहरा करते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि किस्मत हमेशा के लिए महरूम हो जाए, हमेशा हमारी किस्मत महरूम ना हो जाए। इसलिए अदब का दायरा ऐसा मलहूज रखो। अल्लाह अकबर। आला हजरत फाजिल बरेलवी की बात आती है। आज मैं यह बात कहना जरूर चाहूंगा,
کچھ بیوقوف قسم کے لوگ جو ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں، اور مجدد دین و ملت فاضل بریلوی پر اعتراض کرتے ہیں کہ بریلی والے اجمیر کا ادب نہیں کرتے. جو نہیں کرتا وہ بریلوی ہے ہی نہیں، وہ اعلیٰ حضرت کا ہے ہی نہیں، وہ رضوی ہے ہی نہیں جس نے غریب نواز کی گستاخی کی. یہ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں. سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے جو برادر محترم علامہ حسن رضا بریلوی ہیں، ان کا شعر آج بھی غریب نواز کے آستانے پر لکھا ہوا ہے. خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. کسی اور کا شعر نہیں، بریلی والے کا شعر ہے، آج بھی لکھا ہوا ہے. اب یہاں پر میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ابھی تعصب بہت آ چکا ہے، پیر پرستی کا اور نفس پرستی کا. کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے ہم شریعت کی بات کریں گے تو دھندا پانی ان کا بند ہو جائے. ہم کہتے شوق سے مرید بناؤ لیکن شریعت مصطفیٰ پر قائم ہو کر کے بناؤ. یہ بات ٹیڑھی ہے نا؟ ظاہر سی بات ہے جب ہم یہ بات کہیں تو انہیں ایسا لگے گا کہ اب تو ہماری بہت ساری بندشیں یہ لگا رہا ہے، ہمیں عورتوں سے ملنے منع کرتا ہے، ہمیں ناجائز و حرام کام کرنے سے منع کرتا ہے، تو پھر ہم کیسے پیر رہیں گے؟ اس لیے دشمنی اعلیٰ حضرت سے کرتے ہیں. سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار معلیٰ اجمیر معلیٰ میں حاضری کے آداب میں اجمیر کے مقدس زمین پر موجود مشائخ سے ہی بیان کرتا ہوں. آج بھی وہاں موجود ہیں بہت سارے اچھے لوگ جو خاندان در خاندان روایتوں کو نقل کرتے ہوئے آ رہے ہیں. اعلیٰ حضرت جب اجمیر پاک جاتے تھے حاضری کے لیے تو جو مزار پاک کا احاطہ ہے جہاں بھیڑ لگا کر کے مزار پر اچھل کود کرتے ہیں لوگ، اعلیٰ حضرت چوکھٹ کے باہر کھڑے ہوتے تھے، اندر بھی نہیں جاتے تھے. مجاورین اس وقت کے جو جانتے تھے پہچانتے تھے، راستہ چھوڑ دیا اور کہا آئیے مولانا احمد رضا خان بریلوی، بریلی سے آپ آئیں، آپ کے علم کا بڑا شعرا سنتے ہیں، آپ اندر آئیے، حاضری دیجئے. اعلیٰ حضرت یوں زبان سے انگلی سے اشارہ کر خاموش کرواتے، خاموش ہو جاؤ. اور کیا لفظ کہتے تھے جانتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت یہ فرماتے کہ کتے کا کام دروازے پر رہنا ہوتا ہے، کتا مالکوں کے گھر کے اندر نہیں جاتا. اعلیٰ حضرت نے یہی الفاظ غوث پاک کے دربار کے لیے استعمال کیے، تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت. اور اجمیر معلیٰ میں حاضری دیتے تو کہتے کتا اندر جاتا نہیں ہے. میرے عزیزوں، ہماری یہ زبان نہیں ہے جو اعلیٰ حضرت کے لیے ہم یہ الفاظ استعمال کریں، لیکن مجدد دین و ملت نے اپنی عاجزی میں یہ لفظ استعمال فرمایا. عاجزی میں کہ ہم گداگر ہیں، فقیر ہیں، اور فقیر دروازے کے باہر ہی رہتا ہے، اندر جانے کا اسے کیا حق پہنچتا ہے. یہ ادب رکھنے والے مجدد دین و ملت پر آج کل کے وہ چور لوگ جو جیب کترتے ہیں وہ اعتراض کر رہے ہیں. عورتوں کو اندر کر کے پیسے نوچ لیں اور ان کا مال حرام طریقے سے کھا لیں، وہ اس شان والے مجدد پر اعتراض کرے. بہت افسوس کی بات ہے. پڑھو، علم حاصل کرو، جہالت سے توبہ کرو، اور تمہیں پتا چل جائے گا کہ اولیاء کا ادب کیسے کرتے تھے. آج تمہیں خود بھی ادب سیکھنا ہو تو ان اولیاء کو دیکھو کہ یہ کیسے ادب کرتے ہیں. بہرحال سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت تھا. پہلی رجب سے آپ اپنے اس حجرے میں بند ہو گئے جس میں آج آپ آرام فرمائیں. جہاں پر آپ کی قبر ہے یہی آپ کا گھر تھا، یہی آپ کی جھونپڑی تھی جس پر گنبد بنا ہے. یہ حجرے کے دروازے آپ نے بند کر لیے. پہلی رجب کو جو گئے، دوسری میں باہر نہیں، تیسری میں باہر نہیں، چوتھی میں نہیں، پانچویں میں نہیں، 6 رجب تک دروازہ نہیں کھلا. نہ کوئی پانی باہر سے گیا ہے، نہ کوئی کھانا باہر سے گیا ہے. مریدین انتظار میں تھے کہ شیخ اب نکلیں گے کہ اب تب نکلیں گے. 6 رجب تک ذکر اللہ کی آواز آتی تھی جو سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاص ذکر تھا. لیکن اچانک 6 رجب المرجب کی دوپہر کے وقت، ظہر کا وقت تھا، ذکر کی آواز بند ہو گئی. ذکر کی آواز بند ہوئی تو موجود جو آپ کے مریدین متوسلین تھے، دروازہ توڑ کر جب وہ اندر گئے تو دیکھا ایک چارپائی پر آپ نہایت ہی آرام سے سوئے ہیں. آپ کی پیشانی سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں اور جسم ایسا لگتا تھا جیسے کوئی غسل دے کر کے سلایا ہے.
بہت ہی نفیس اور عمدہ خوشبو اس چارپائی سے آ رہی ہے، اور جو موجود بزرگ ہیں وہ فرماتے ہیں جیسے ہی ہم نے غریب نواز کو پیشانی پر بوسہ دینے کا ارادہ کیا، آپ کی پیشانی پر واضح طریقے سے یہ لکھا ہوا دیکھا، ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، یہ اللہ کا حبیب ہے، اللہ کی محبت میں چلا گیا۔ یہ جملہ آج بھی دربار غریب نواز کی چوکھٹ پہ لکھا ہوا ہے۔ آج جانا تو اس جملے کو دیکھنا کہ غریب نواز کی وفات کے وقت آپ کی پیشانی پر یہ جملہ لکھا ہوا تھا۔ وہ اللہ والا اللہ کی محبت میں دنیا سے گیا ہے اور ہزاروں کو نواز کر کے گیا، اب بھی نواز رہا ہے۔ دربار غریب نواز میں ہماری یہ عقیدت قبول ہو جائے۔ مولا ہم اجمیر پہنچ نہ سکے، ہم بڑی دور ہیں، مگر ہماری یہ آوازیں اجمیر تک تو پہنچا دے، اس غریب نواز کے دربار تک ہم غریبوں کی آہیں پہنچا دے، ہمارے سوالات وہاں تک پہنچا دے۔ اے رب ذوالجلال، عطا تو ہی کرتا ہے، مگر مولا دروازے غریب نواز سے ہم تیری بارگاہ میں سوال کرتے ہیں۔ آج تیرے اس معین الدین حسن چشتی کا یوم وصال ہے، ان کی شب ششم ہے مولا، اس شب کی برکت سے ہم سب کے دلوں کی اندھیریوں کو دور فرما دے، ہمارے دلوں کی کدورت کو دور فرما دے، گھروں کی بے برکتیوں کو دور فرما دے۔ اللہم ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ ختم خواجگان کرنے کا میں نے آپ سے اعلان کیا تھا، مختصر طریقے سے با ادب ہو کر بیٹھ جائیں، دو زانو ہو کر، جیسے نماز میں قعدے میں آپ بیٹھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سارے لوگ درود مبارکہ 11 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ فاتحہ ایک مرتبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ سورہ علم نشرح ایک مرتبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد 11 مرتبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد یلد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم،
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ایک بار سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. درود پاک 11 بار. اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. ختم خواجگان کبیر جس میں رب العالمین کی بارگاہ میں ہم کئی اس کے اسماء حسنہ سے مدد کی طلب کریں گے. آپ تمامی حضرات نہایت ادب و احترام کے ساتھ تصور میں یہ لائیں کہ آپ کے سامنے سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور ان کے وسیلے سے آپ مولا کی بارگاہ میں اپنی جملہ پریشانیاں اپنی تمام مصیبتیں دور ہونے کی دعا کر رہے ہیں اور رب العالمین کے دربار میں آپ پکار رہے ہیں. وہ بادام ہوں تو تقسیم کر دیں. سب کے پاس جو بادام منگوائے گئے تھے وہ جو سب کو تقسیم کرے اور وظیفہ مکمل ہونے کے بعد اس بادام پر دم کر کے رکھ لیں. اب میں جس طرح سے پڑھاؤں اس انداز سے پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم یا قاضی الحاجات 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 یا رافع الدرجات 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 یا رافع الدرجات
یا دافع البلیات 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 یا ولی الحسنات 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 یا کافی المہمات 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 یا مسبب الاسباب 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 یا شافی الامراض 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 یا حل المشکلات 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 یا مجیب الدعوات 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 یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین
يا أرحم الراحمين 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 يا آمين الخير 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 بگرداب بلا افتادہ کشتی ضعیفان شکستارا تو پشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی 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 بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا گلشن ہند ہے شاداب کلیجے ٹھنڈے گلشن ہند ہے شاداب کلیجے ٹھنڈے واہ اے ابر کرم زور برسنا تیرا خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا پھر مجھے اپنا در پاک دکھا دے پیارے پھر مجھے اپنا در پاک دکھا دے پیارے پھر مجھے اپنا در پاک دکھا دے پیارے آنکھیں پر نور ہو پھر دیکھ کے روضہ تیرا آنکھیں پر نور ہو پھر دیکھ کے روضہ تیرا خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا محی الدین
غوث ہے اور خواجہ معین دین ہے محی الدین غوث ہے اور خواجہ معین دین ہے اے حسن کیوں نہ ہو محفوظ عقیدہ تیرا اے حسن کیوں نہ ہو محفوظ عقیدہ تیرا خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا کبھی محروم نہیں مانگنے والا إلى أشرف النبي الأكرم محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأولياء ملته وجميع المسلمين والمسلمات الكرام الفاتحة. الہ العالمین رب العالمین، ہم نے جو کچھ بھی تلاوتیں کی ہیں، جو کچھ بھی اس مسجد پاک میں ذکر و اذکار، درود و سلام بیان کیا ہے، مولا سب کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. جو کچھ اس میں غلطیاں، کوتاہیاں، کمیوں، بیشیاں ہوئی ہیں، اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. اے رب کریم، آج کی اس شب پاک میں ہم نے جو کچھ بھی پڑھا ہے، اس کا ثواب تیرے حبیب اکرم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار عالی جاہ میں نظر کرتے ہیں، مولا قبول فرما. تیرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و توسل تمام انبیاء کرام علیہم السلام، خلفائے راشدین، صحابہ کرام، صحابیات، ازواج مطہرات، بنات طیبات، شہداء کرام، صالحین، ائمہ مجتہدین، جملہ اولیاء کرام، تمام مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات کی روحوں کو نظر کیا قبول فرما. خصوصاً بالخصوص سلطان الہند، معین الہند، عطا رسول، غریب نواز سرکار معین الدین حسن چشتی قدس اللہ سرہ الشریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنا اجمیری کی بارگاہ میں نظر ہے، مولا قبول فرما. اے رب کریم، تیرے اس حبیب و محبوب ولی پاک کے وسیلے سے ہم سب کی حاجتیں پوری فرما دے، ہماری مصیبتوں کو دور فرما دے. اے رب ذوالجلال، تیرے نبی نے فرمایا صالحین کے ذکر کے وقت تیری رحمتیں اترتی ہیں. مولا ہم سب تیری رحمتوں کے طلبگار ہیں، ہم سب پر تو اپنی رحمت خاص نازل فرما، ہمارے گھروں سے بے برکتی کو دور فرما دے. اے خلاق العالمین، حلال روزیوں میں خوب وسعتیں اور برکتیں عطا فرما، ہم سب پر حرام روزیاں بند فرما دے. اے الہ العالمین، سرکار غریب نواز کا واسطہ ہم سب کو کسی اور کا محتاج نہ بنا. مولا تیرا اور تیرے محبوبوں کے دربار کا گداگر بنا دے. اے پالنہار حقیقی، تیرے دربار میں التجا ہے، مولا ہم سب کو بری بیماریوں سے بچا، خاص طور پر ہمیں، ہمارے خاندانوں کو کینسر اور ایڈز جیسی مہلک بیماریوں سے بچا لے. اے رب ذوالجلال، خصوصاً ہم سب کو گناہوں کی بیماری سے بچا لے. مولا گناہوں کے امراض سے شفا عطا فرما. اے رب کریم، خلاق العالمین، ہم سب کی آنکھوں نے ہزار گناہ دیکھے، مولا دنیا بہت رنگین ہے. اے پالنہار حقیقی، ان آنکھوں کے بند ہونے سے پہلے ہماری ان آنکھوں کو غریب نواز کے جلوے عطا فرما. میں گنہگار ہوں اور بڑے مرتبوں کی خواہش، تو کریم ہے خدایا، تیری بندہ پروری ہے. مولا تجھے صدقہ اور واسطہ دیتے ہیں پیران پیر غوث العظم دستگیر اور خواجہ خواجہ غریب نواز کا. مولا ہمارا چہرہ تیرے نبی کے دربار میں دکھانے کے قابل بنا دے. ان اولیاء کے آستانوں کے متعلق بزرگان دین نے لکھا ہے، غریب نواز مدینے کا راستہ آسان کرتے ہیں. مولا ہم تیرے محبوب ولی کامل معین الدین حسن چشتی کے دربار کا وسیلہ لے کر عرض کرتے ہیں، مولا ان کے اجمیر معلیٰ سے مدینہ رسول تک ہمارا راستہ آسان فرما دے. طریقت کا بھی، شریعت کا راستہ بھی، مولا خشکی کا راستہ بھی، بحری کا راستہ بھی. اے رب ذوالجلال، تجھ تک پہنچنے کے سارے راستے آسان فرما. مولا جو بچے جوان ہم سے دور ہیں، بھٹکے ہوئے، مولا ان کو راہ راست پر لے آ. غریب نواز کے واسطے مولا ان کے دلوں میں تیری محبت پیدا فرما، تیرے نمازوں کی محبت پیدا فرما. مولا اولیاء کا گرویدہ بنا دے. دنیا نے انہیں عیاش اپنے جال میں جو پھانس رکھا ہے، اے کریم خدا ان کے چنگل سے ان بچوں کو آزاد کر دے.
ان کی آنکھوں میں حیا پیدا فرما، ان کے چہروں پر نور کی قندیلیں روشن فرما۔ اے رب ذوالجلال، تجھے واسطہ غریب نواز کا ان کے سلسلے چشتیہ میں جو ہم موجود ہیں، ان کا جو بھی فیض ہم تک پہنچ رہا ہے، اس فیض کے صدقے مولا اس پورے محلے کو بری آفتوں سے بچا لے۔ مولا ان تمام مسلمانوں کے گھروں میں عشق مصطفیٰ کی شمع روشن فرما دے، یہاں کے ہر گھر سے مولا سنت رسول کی بہاریں چمکنے لگے۔ اے الہ العالمین، یہاں کا ہر بچہ تیرے حبیب کے گن گائے ہیں، مولا دنیا کے گانے اور نغموں سے ان کی زبانوں کو پاک کر دے۔ اے رب کریم، تیرے ذکر جلی و خفی میں ہم سب کو لذتیں عطا فرما۔ اے رب ذوالجلال، مرنے سے پہلے ہم سب کو ایمان ضرور نصیب فرما۔ مولا اگر تو ہمارے کسی گناہ سے ناراض ہے اور غضبناک ہے تو مولا یا تو معاف کر دے یا تو دنیا میں سزا دے۔ مولا تیرے غضب کو ہمارا ایمان چھین کر کے سزا نہ دے۔ اے کریم خدا، فقط تجھے تیری عزت کا واسطہ ہم سب دنیا سے ایمان کی سلامتی کے ساتھ جانا چاہتے ہیں۔ دنیا میں کچھ دے نہ دے، ایمان پہ موت عطا فرما، ایمان پہ موت عطا فرما، ایمان پہ موت عطا فرما۔ کل قیامت کے دن کھڑے ہوں، قیامت کے دن محشر کے میدان میں غریب نواز کے دامن تلے جگہ عطا فرما۔ مولا ہماری دعاؤں کو آج کی شب کی برکت سے اور تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نالے نے پاک کے صدقے اور سرکار معین الدین حسن چشتی کی پاکیزہ گدڑی کے صدقے ہماری دعائیں قبول فرما لے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اپنے پاس جو بادام ہوں تو اس پر دم کر لیں اور سارے لوگ تقسیم کر لیں، اور شیرینی باہر ہے توشہ شریف، اس کو بھی ساتھ لیتے جائیں۔ سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ یا نبی سلام علیکم دو شعر۔ کیا کہوں آقا میں کیا ہوں، بندے غوث الورا ہوں، خواجہ کے در کا گدا ہوں، خادم احمد رضا ہوں۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دو سرا ہو، کیوں رضا مشکل سے ڈریے، جب نبی مشکل کشا ہو۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ۔ دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين۔ جب میں واپسی ہو یا اللہ، جب میں واپسی ہو یا اللہ، لب پہ جاری ہو بس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آج کا جو ذکر ہوگا انشاءاللہ العزیز چاند شاہ ولی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں چاند شاہ ولی کی جو درگاہ ہے وہاں پر آج کا ذکر ہوگا انشاءاللہ العزیز۔